امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابی داود میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ فإن عامۃ الوسواس منہ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے غسل خانے کے اندر رفع حاجت نہ کرے، پھر اس میں غسل کرے گا یا اس میں وضو کرے گا، پس بے شک اکثر وسوسے اسی عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس جہاں جسمانی پاکیزگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے تو وہاں ذہنی سکون کے لیے بھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سنن ابی داود میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ فإن عامۃ الوسواس منہ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے غسل خانے کے اندر رفع حاجت نہ کرے، پھر اس میں غسل کرے گا یا اس میں وضو کرے گا، پس بے شک اکثر وسوسے اسی عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس جہاں جسمانی پاکیزگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے تو وہاں ذہنی سکون کے لیے بھی بنیاد فراہم کرتا ہے اور روحانی سلامتی کی بھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں رفع حاجت نہ کرے، اس میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ بعد میں اس نے وہاں پہ غسل کرنا ہے، اور غسل سے پہلے وضو مسنون ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے تو اسی طرح غسل سے پہلے وضو کرنا سنت عمل ہے۔ تو جب وہ اس میں غسل کرے گا، اس میں وضو کرے گا تو اسے وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہلے گندگی تھی، یہاں پہلے پیشاب کیا گیا، تو اب وہاں سے پانی نیچے گر رہا ہے اور ٹکرا کر میرے جسم پر پڑ رہا ہے، تو یہ چھینٹے جو میرے جسم پر پڑے ہیں انہوں نے میری طہارت اور پاکیزگی کو خراب کر دیا ہے۔ تو جب میری طہارت اور پاکیزگی مشکوک ہے تو پھر نماز کے اندر بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ تو اسلام شکوک و شبہات پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ اسلام یقینیات کا دین ہے، اور ہر وہ دروازہ اسلام بند کرتا ہے کہ جو شک پیدا کرے یا شبہ پیدا کرتا ہے یا خدشہ پیدا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں شکوک و شبہات کا دروازہ بند کیا اور فرمایا کہ اکثر وسوسے اسی عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے غسل خانہ اور ٹوائلٹ اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، غسل کا مقام اور رفع حاجت کا مقام ایک ہی کمرے میں ہوتا ہے، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ آپ کا جو غسل خانہ ہے، غسل کا مقام ہے، تو اس مقام پر آپ رفع حاجت نہ کریں، چونکہ اب جگہ کی تنگی ہے اور آپ کی رفع حاجت کا مقام اور آپ کے غسل کا مقام جو ہے وہ ایک ہے، لیکن اس کے لیے تقسیم کر دی جاتی ہے، ایک جگہ رفع حاجت کے لیے تو دوسری جگہ جو ہے وہ غسل کے لیے مختص کر دی جاتی ہے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ جو منع ہے تو وہ یہ ہے کہ جس مقام پر آپ نے غسل کرنا ہے تو اس مقام پر آپ قضاء حاجت نہ کریں۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے۔